گر جاؤ، چاروں طرف سے اندھیرا تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور ہر طرف سے تمہیں مایوسی ہونے لگے، ہمیں پکارو اس وقت تو ہم تمہیں نجات کا راستہ بتائیں گے، ہم تمہیں نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت نے بھی سبق یہ دیا اور اہدنا الصراط المستقیم نے بھی کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ حالات کی خرابی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ ہاتھ پر ہاتھ دھر اور سمجھو کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی راستہ پیدا کرنے والے ہیں اور وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پکارو، مانگو سے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر روز بلا ناغہ کوئی دن خالی نہ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ یا میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ماحول ہے، دوسری طرف مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اس ماحول کی خرابی سے بچا لیجئے اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ مانگو۔ تو ایسا عمل ہے، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کوئی آدمی عمل کے دیکھے اس پر، خود مانگے اللہ تعالیٰ، دل لگا کر مانگے، خوشو خضوع کے ساتھ مانگے، مانگنے کی طرح مانگے، تو فرماتے ہیں 40 دن عمل کر کے دیکھ لیں تو 40 دن کے بعد انشاءاللہ اس کو دروازے کھلتے نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو توفیق ہوگی، زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشگوار انقلاب، اطمینان کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن کر کے تو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری سوچ بچار دوڑ دھوپ ہر چیز کا محور یہ دنیا ہی دنیا بنی ہوئی ہے، کس طرح ہم پیسہ زیادہ کما لیں، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے، ساری سوچ بچار دوڑ دھوپ کا محور بس یہ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخرت کی زندگی میں ہمارا کیا حشر ہونا ہے، اس کی فکر بہت کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ماحول خراب ہے لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ کرو نہیں، جیسے زمانہ بہہ رہا ہے اسی کے بہاؤ تو پر تم بھی بہو، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم بھی بولو، لوگ فریب دے رہے ہیں تم بھی دو، لوگ رشوت کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ، اسی بہاؤ کے اوپر گزرتے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خدا کے لیے ذرا سوچو اور کچھ نہیں، یہی کام کر لو، اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر چند منٹ یہ دعا کیا کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، راستے کس طرح کھلتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے، کیسے کیسے لوگ جو آ کر یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دروازے بند ہیں، سچ کے دروازے بند ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو راستہ بتایا گیا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑی، لیکن قربانی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے راستے کھولے کہ پہلے سے زیادہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو یہ کر کے تو دیکھیں، کہ روز اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچے دل سے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا سا دھیان کر کے پڑھا کریں کہ ہم واقعی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واقعی صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، واقعی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ دھیان کر کے پڑھیں اور رات کو بیٹھ کر
ذرا سا خلوت میں، تنہائی میں، یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور روز کا معمول بنے، تو دیکھیے آپ انشاءاللہ کس طرح اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے، یہ سارے شیطانی اور طاغوتی چکر جو چل رہے ہیں دنیا بھر میں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا اپنا بندہ اگر ان سے مانگے گا تو وہ اس راستے کو کھولیں گے نہیں اپنے بندے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا رب العالمین ہم ہیں، رحمان ہم ہیں، رحیم ہم ہیں، مالک یوم الدین ہم ہیں، یہ سب کچھ ہم ہیں، پھر بھی کہیں اور جا رہے ہو؟ پکارو تو ہمیں پکارو اور ہم سے مانگو، جو مشکل پیش آئے ہماری بارگاہ میں پیش کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔